بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت کرنے سے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تھی تو دوسری طرف اس کے باقی مانتے شبہات کو بھی دور کر دیا تھا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا دیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی جہاں اسلامی شعائر اور عقائد میں اتنی دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا انشکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی ایک دم ہی ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر ابھی وہ اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پر پیچھا چھڑا لانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار سے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا تھا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ جائز تو نہیں ہے میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سنیما سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا پاپ کارن کھا رہا تھا اور سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹے تک سڑکیں ناپنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم اس نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کے اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کے رگ کو ایک تیز جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی، پھر اس کے ہونٹ بھینچ لیے اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر دھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم کمرے میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کھسکی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا نیچے اس کا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔
میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے، امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو۔ وسیم، میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا۔ جب وہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فور گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک مڑ کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹریس کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ ان تصویروں سے نظر چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکتے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وسیم اور وہاں موجود ملازموں میں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے کرسی چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں چادر سے خون روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی کلائی کو امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی کلائی کے گرد لپیٹا ہوا چادر کا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کے بازو کو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا تھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے محسوس ہی ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم جاؤ۔ اندر آئے کیسے تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ اوے، گیٹ لاسٹ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر پھر وہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی، جو ہاتھ کو کھینچے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کے ہاتھ سے بینڈیج لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پر دے مارا۔
تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو بلند آواز میں کچھ کہتے ہوئے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی تھی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں کھول نہیں سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار اس آواز کا کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے آس پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھائیں۔ کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر سے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کارروائیاں دیکھیں۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا، پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی، اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی رات کو 2 بجے ملازم نے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا، اور دونوں میاں بیوی رات سو نہیں سکے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے، آخر اس پر ہماری نصیحتوں، ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے، ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بار پھر ہم غافل ہوئے اور وہ وہی حرکت کر گزرا۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کو ٹشو سے صاف کیا۔ وہ دونوں ہی اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا، اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ، آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کار بھی لے کر دی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں کہ ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا ہی خیال کرو، تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ طیبہ نے کہا۔ تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ نیا نہیں تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا۔
कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तैयबा ने झुंझला कर कहा। वो उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें? कुछ इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान उसे इसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेइख्तियार एक जमाही ली। वो जानता था कि अब उसके बचपन से लेकर अब तक की कामयाबी को दोहराना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया है। सालार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर रहम खाओ। सालार ने नाराजगी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे? फजूल बहस में क्यों करते जा रहे हो? इस बार तैयबा ने इससे कहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, न वो न उनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से इनका वो फख्र खत्म हो गया था। जितना परेशान उन्हें सालार ने किया था, इतना इनके बाकी बच्चों ने मिलकर भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम उसे खैरियत दरियाफ्त करने? इमामा ने वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफ़ी बेहतर है इसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर इसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? मामा हैरान हुई। मैं क्या करूंगी जाकर? खैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा, मामा ने कुछ तामुल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की अयादत करना फजूल है। इसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे मुझे तवक्को थी कि इसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे, शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने इनकी बेटे की जान बचा ली। किस कदर बरवक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। मामा ने तबसरा किया। तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाजा ही नहीं कर सकती। किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आते? फिर अगर ये कोई पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की है, तो दोनों क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि शौक के हाथों? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे इसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, और अम्मी और बाबा जब परसों हॉस्पिटल में इसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ भी इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो इधर भी खासी खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता इन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त को मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की अहमकाना हरकतें वो करने लगता है? मामा ने पूछा। तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे वो सब कुछ मुझे बताकर ये सब करता होगा। मुझे क्या पता वो किस लिए करता है, क्यों करता है? अच्छा, तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है तो तुम पूछती क्यों नहीं इससे? इतना गहरा दोस्त भी नहीं है, ऐसी बातों के बारे में मुझे बताने लगे। और वैसे भी मैं क्यों इतना कुरेदूं? होगा कोई मसला इसका? तो फिर बेहतर है कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने जो उस दिन जो हरकत की थी, वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में तो खुद ही खासा फर्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। वो सही तौर पर होश में भी नहीं था। तुमसे जिक्र किया था उसने इस बारे में? मामा ने पूछा। नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी। एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरे गालियां दे रहा था, और ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया था। उसने दुपट्टा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दिफा करते हुए कहा। जो भी था, उस वक्त मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे अफसोस भी हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं मर जाता तो मुझे बहुत ही पछतावा होता कि इस थप्पड़ का। मामा ने कदरे माजरत खाना अंदाज में कहा। चलो, तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना, वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो। फिर खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ूं, उसे याद दिलाऊं कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था। मामा ने फौरन कहा। अच्छा, फर्ज कर उसे सब कुछ याद हुआ तो क्या होगा? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार है? इससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या मेल जोल में फर्क पड़ेगा? मामा ने लापरवाही से कहा।
شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا تھا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اس سے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کی کسی نہ کسی حد تک یاد ہے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو کئی بار دیکھا تھا، مگر اس نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا احسان مندی کی کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے کے ساتھ وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ اور لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے فوراً بعد ہی وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ سلام دعا کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح کے دوست بنائے تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ اسے دیکھنے تک کی تو تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کی دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا۔ اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے اس موضوع گفتگو کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا تھا جب وہ ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں۔ وہاں وہ کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ایک عجیب سے مسرت اور خوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں اسے اس وقت تک اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو ایک دم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سا سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر کی اس گھر سے نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا، شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اسے کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا، مجھے پتا نہیں تھا کسی کوئی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتا چلا۔ اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔
بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاہ آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہتوں سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ بھی اسے زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے، خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے کچھ آگے کارپٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی، جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت تو پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا سامنا جلال سے ہو گیا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی ہے، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی آواز سنتے ہوئے ایک بار پھر کسی ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنی ششتہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اسی لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لا حول پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا تھا، اس نے سوچا، مگر لا حول پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی بھی اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اسی طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے، اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، اتنی کمزور تو میں کبھی بھی نہیں تھی۔ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس نے اپنے وجود کو موم پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ، اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب نے اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے نا ماما، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا، زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا، کالج میں بھی وہ چادر اوڑھے ہوتی ہے، اس نے یہاں کالج کی آب و ہوا کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا، اس نے جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے، خیال ہے کہ خاصے کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی، یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔
تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر کے رکھوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پہلے پڑھ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔